بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی سے مسائل لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل بتانے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل دا اردو ٹیچر پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو نیچے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت خوبصورت عمل لے کر آئے ہیں جو اگر آپ اپنی روزانہ کی زندگیوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ پر دولت کے، مال کے، رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آج کے زمانے میں آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، اور جس شخصیت نے یہ عمل کیا اس شخصیت کی اڑان اور اٹھان اور کامیابی آپ نے اپنی آنکھوں سے خود ملاحظہ کی ہوگی۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جنید جمشید کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ پہلے وہ موسیقی میں اپنا نام رکھتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت بدلی اور وہ مذہب کی طرف آ گئے اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ خواتین و حضرات، آپ نے ان کے گارمنٹس برانڈ جے ڈاٹ کا نام سنا ہوگا، اور اس برانڈ کی ترقی آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوگی، کیونکہ چند سالوں کے اندر یہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا تھا، اور اس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے تک پہنچ چکی تھی۔ تو آج ہم آپ کو جنید جمشید مرحوم کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کا بتایا ہوا، ان کا کیا ہوا ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تنگ دستی تھی اس کو دور کر دیا، اور ان کے مال میں، ان کے رزق میں اتنی برکت دی کہ وہ ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گئے، لاکھوں روپیہ زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو گئے۔ دوستو، ہم آپ کو جنید جمشید مرحوم کا ایک عمل بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس کے لیے ان کی پوری لائف سٹوری، اس پوری بزنس اپروچ کو سمجھنا ہوگا، اس پوری کہانی کو سمجھنا ہوگا جو اس عمل کا باعث بنی، اور کامیابی نے، ترقی نے، مال و دولت کی فراوانی نے ان کے قدم چومے۔ خواتین و حضرات، جنید جمشید مرحوم کے بزنس پارٹنر جو جے ڈاٹ میں حصہ دار ہیں، ان کا نام سہیل خان ہے۔ انہوں نے کراچی کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں بحیثیت ملازم سفر شروع کیا اور وہاں 3 سال کام کرتے رہے۔ سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور نوکری کو خیر آباد کہہ دیا۔ 50,000 روپے اکٹھے کیے، 9 سلائی مشینیں خریدیں، اور UNI کے نام سے گارمنٹس کا چھوٹا سا یونٹ لگا دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، اور وہ یورپ اور امریکہ کی کمپنیوں کے لیے پاکستان میں گارمنٹس بنانا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان کا شمار ملک کے بڑے ایکسپورٹرز میں ہونے لگا۔ خواتین و حضرات، سہیل خان 2000 میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جگہ جگہ کریا دین اسلام کی تبلیغ کا عمل شروع کر دیا۔ جنید جمشید بھی انہی دنوں تازہ مذہب کی طرف راغب ہوئے تھے، اور وہ اس سے پہلے ایک برانڈ کرتا کارنر کے نام سے کر چکے تھے، بنا چکے تھے، لیکن وہ برانڈ مارکیٹ میں فیل ہو چکا تھا۔ جنید جمشید مرحوم اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے حوالے سے خدشات کا شکار تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دن انہوں نے گانا چھوڑ دیا وہ اس دن سڑک پر آ جائیں گے، اور ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں تھا۔ جنید جمشید نے 2002 میں مشروب ساز کمپنی پیپسی کے ساتھ ایک نئے البم کی کانٹریکٹ کیا، جس سے انہیں کروڑوں روپے حاصل ہونا تھا، مگر جو ہی جنید جمشید نے داڑھی رکھ لی تو ان کے سارے کانٹریکٹ منسوخ ہو گئے۔ وہ ایک ہی رات میں عرش سے فرش پر آ گئے۔ بچے چونکہ مہنگے اسکولوں میں پڑھتے تھے، مگر اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو اسکول سے اٹھانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ جنید جمشید
نے خود بتایا کہ میرے پاس اس زمانے میں والدہ کی دوا کے لیے 100 روپے بھی نہیں تھے۔ ان برے حالات میں جنید جمشید کے پارٹنر سہیل خان ان کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے۔ انہوں نے جنید جمشید کو مشورہ دیا کہ وہ ایک لیبل مشین لگائیں اور ان گارمنٹس پہ جو لیبلز لگتے ہیں ان کا ٹھیکہ لے۔ جنید جمشید کی خواہش یہی تھی، مگر سہیل خان نے بات سننے کے بعد جواب دیا، جنید بھائی ہم 30 پیسے کے حساب سے لیبل خریدتے ہیں، یہ کام آپ کے شایان شان نہیں ہوگا، آپ کو 2-3 ہزار روپے کے آرڈرز کے لیے لوگوں کے دفتروں کے چکر لگانا پڑیں گے، آپ اس کے بجائے کوئی بڑا کام کریں۔ یہ بات جنید جمشید کے دل کو لگی اور انہوں نے کرتا کارنر برانڈ میں سہیل خان کو پارٹنرشپ کی آفر کر دی۔ چنانچہ کراچی میں 3 دکانیں خرید کر اس برانڈ پر کام شروع کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ برانڈ بری طرح پٹ گیا۔ پھر تیسری بار جنید جمشید نے سہیل خان کے بہنوئی کے ساتھ یہ برانڈ دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر اس میں ناکام ہو گئے۔ جنید جمشید کا مالی بحران بہت شدید ہو گیا، لیکن پھر وہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کے بعد جنید جمشید کا برانڈ تیزی سے ترقی کرنے لگا اور ان پر دولت اور ہن کی بارش برسنے لگی۔ وہ کیا واقعہ تھا وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سہیل خان اور جنید جمشید مشکل دور میں مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی کے پاس چلے گئے۔ مولانا نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا، میں تم دونوں کو کامیابی کا گر بتاتا ہوں، آپ اس گر کو پلے باندھ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم دونوں پارٹنر ہو، آج سے اللہ تعالیٰ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات دونوں کے دل کو لگی، یہ دونوں باہر نکلے، ایک نیا کانٹریکٹ ڈیزائن کیا، جے ڈاٹ میں سہیل خان، جنید جمشید اور اللہ تعالیٰ 3 پارٹنر بن گئے۔ خواتین و حضرات، یہ دونوں نہایت ایمانداری سے اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ بس یہ اکاؤنٹ کھلنے اور تیسرے پارٹنر کی یعنی اللہ تعالیٰ کے بحیثیت پارٹنر بننے کی دیر تھی، گارمنٹس کے اس ناکام برانڈ کو پہیے لگ گئے۔ جے ڈاٹ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے کامیاب ترین برانڈز میں شامل ہو گیا۔ یہ لوگ شروع میں اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کا نتیجہ سامنے آنے لگا تو یہ لوگ اپنی سیل کا تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے لگے۔ یہ لوگ اپنے آؤٹ لیٹ سے یعنی جے ڈاٹ کی آؤٹ لیٹ سے جتنا کماتے تھے اس کا تیسرا حصہ چپ چاپ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اس نئی پریکٹس نے ان پر برکتوں کے مزید دروازے کھول دیے، ان کی ترقی اور منافع دونوں کے پاؤں تیز ہو گئے اور یہ تمام ملکی برانڈز کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے۔ جے ڈاٹ ملک کا سب سے بڑا برانڈ بن گیا۔ پاکستان میں اس وقت اس کے 65 سے زیادہ آؤٹ لیٹس ہیں، ملک سے باہر 8 بڑے شو روم ہیں، جبکہ جے ڈاٹ نے عالمی سطح پر 10 فرنچائز دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ نے جنید جمشید اور سہیل خان دونوں کی زندگی بدل دی۔ جنید جمشید اس کاروبار میں 25% کے شیئر ہولڈر تھے، یہ 25% بھی بہت بڑی تھی۔ یہ رقم جنید جمشید کی ضروریات سے زیادہ تھی، چنانچہ انہوں نے اس رقم کا بھی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ مساجد بنائیں، مدرسوں کو فنڈ کیا، بیواؤں اور یتیموں کو سپورٹ کیا، طالب علموں کو وظیفے دینے لگے۔ وہ جوں اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ میں اضافہ کرتے چلے جاتے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم کے رحمت کے دروازے کھولتا چلا گیا، یہاں تک کہ مولوی جنید جمشید راک سٹار جنید جمشید سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ وہ گانے گاتے تھے تو مشہور تھے، وہ اللہ کی راہ پر چل پڑے تو باعزت اور محبوب شخصیت بن گئے۔ وہ گلوکار تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف لیتے تھے، وہ اللہ کی راہ پر چلے تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے لگے۔ وہ سٹار تھے تو پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ اللہ والے ہوئے تو پیسہ ان کے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ ان کے دوسرے پارٹنر یعنی جے ڈاٹ کے دوسرے مالک کی دنیا بھی بدل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا کر مٹی کے جس ڈھیر کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے۔ وہ جس پروجیکٹ میں
اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کرتے وہ منصوبہ کثیر انویسٹمنٹ اور ایکسپرٹس کی موجودگی کے باوجود فیل ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی حیران کن تجربہ تھا، چنانچہ سہیل خان نے بھی اپنے ہر کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر کاروبار میں بعض دفعہ دوسرا پارٹنر ہے اور بعض میں تیسرا، چنانچہ ان کے تمام کاروبار رات دن چوگنی اور ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جنید جمشید کی اس کامیابی اور مقبولیت کے پیچھے ان کی قربانی ہے، ان کی خوشحالی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو پارٹنرشپ بنانا ہے اور اپنے منافع میں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے نوازا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جنید جمشید کی زندگی اور موت ہماری آنکھیں کھول دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح انہوں نے اپنی شہرت کو قربان کیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لیا، ہمیں یقین ہے کہ ہم جس دن یہ کریں گے اس دن ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے اور ہم بھی باعزت ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیں تو وہ آپ کے کاروبار میں نقصان ہونے دیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا غیرت مند پارٹنر ہے، یہ اپنے پارٹنر کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے اس نے آپ کو سیکھنے کے بہت سے مواقع فراہم کیے ہوں گے، اور یہ جو سبق آپ کو آج کی ویڈیو میں سے ملا ہے اس کو آپ اپنی لائف پر اپلائی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ کیسے غربت و تنگ دستی یا کاروبار میں نقصان جو ہے آپ سے دور بھاگ جاتا ہے، اور آپ پر رزق کے، دولت کے، رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ یہ سلسلہ، یہ معلوماتی اسلامی ویڈیوز کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور آپ تک یہ تمام مفید معلوماتی ویڈیوز بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔